پیارے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آپ کو پتا ہے میں تو اس وقت اپنی صحت کے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ کو زندگی دے، آپ کو صحت دے، آپ کے مسائل آپ کی خواہشات کے مطابق حل ہوں۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اساتذہ جو ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ یہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، تو جس قوم کے معمار خوار ہوں وہ قوم کبھی ترقی کر سکے گی، کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ اساتذہ خوش ہوں، راضی ہوں تو قوم بھی صحت مند ہوگی، بچوں کو تربیت جو ہے وہ صحیح ملے گی۔ اگر اساتذہ مطمئن نہیں ہے تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ہم ویسے باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہماری پوزیشن اور ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری باعزت محترم بہنوں، میری یہ گزارش ہے کہ کچھ باتیں آپ کے شاید علم میں نہیں ہیں، جن حالات سے میں گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے گاؤں میں جب میں نے پڑھا ہے، میرا غریب خانہ لکھنے والا ہے، میرے گاؤں میں کوئی سکول نہیں تھا۔ میں مرادہ اور مکھنا والی پہلی جماعت سے میٹرک تک وہاں میں بڑا ہو جاتا۔ حالانکہ اس وقت اتنے نہ ذرائع آمد تھے، نہ حالات تھے، اور نہ کوئی تعلیم کے لیے اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں تعلیم کے لیے بڑا شعور ہے، اس کی بڑی وجوہات ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ میری صرف یہ گزارش ہے کہ میرا تعلق اس پارٹی سے ہے، اس لیڈر سے ہے جنہوں نے سکولوں کو قومی ملکیت میں دیا۔ اس سے پہلے یہ حالت تھی، یہاں تقریریں ہوتی ہیں، آپ کو ساری باتیں آپ کے علم میں لائی گئی ہوں گی، میں کوئی نئی بات نہیں کر سکتا۔ حالت یہ تھی کہ جو سکول ٹیچر بھرتی کیے جاتے تھے، 50 روپے تنخواہ دی جاتی تھی، 500 روپیہ وہ پرائیویٹ سکولوں والے وصول کرتے ادارے۔ بچوں کی فیسیں وہ کھا جاتے تھے، سکولوں کی حالتیں ظاہر دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے وہ سکول بھی دیکھا جو ایک ایک کمرے میں بنا ہوا تھا۔ ان حالات میں بھٹو صاحب نے، ہماری پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ سکولوں کو قومی ملکیت میں لیں اور ان اساتذہ کو ان کا پورا حق دیں۔ اگر ان کو حق نہیں دیں گے تو یہ کیسے پڑھائیں گے؟ اب الٹا دور آ گیا ہے کہ بجائے قومی ملکیت کے وہ واپس کر رہے ہیں، اور واپسی بھی کیسی ہوتی ہے؟ کوڑیوں کے بعد ایسے ہی دے دو، جیسے بینک دیے تھے کچھ لوگوں نے، میں لیڈروں کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس قوم کے ساتھ بڑی ہی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ لیڈر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لیکن قوم خاموش ہے۔ میں خوش ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے شعبوں کے لوگ بھی اپنے اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اور یہ کام جو ہے یہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں قوموں کا مقام ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، اب جو سوچ ہو رہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ملی وہ بات آپ نے سنی ہوگی، 20 گھرانے ہیں آباد اور ہزاروں ہیں ناشاد۔
وہ 20 گھرانے کیا تھے؟ چند بندے ملک کی تمام دولت کے مالک بن گئے۔ ہم نے وہ جرم بھی کیا کہ ان لوگوں کی اجارہ داری توڑی اور کارخانوں کو قومی ملکیت میں دی۔ میرے دوستوں، اب کوئی کہتا ہے گھی سستا نہیں ہے، فلان چیز سستی نہیں ہے۔ وہ کیسے سستی ہو سکتی ہے جب اوپر بیٹھے ہیں کھانے والے؟ وہ پیسہ کمانا ان کا کام ہے، قوم کو مضبوط کرنا یا قوم کو دینا ان کا کام نہیں ہے۔ اگر مل آٹے کی مل یا اس کی مل جو ہے گھی کی یا کوئی قومی ملکیت ہوگی تو ریٹ تو گورنمنٹ مقرر کرے گی عوام کے لیے۔ اب جو مرضی ہے گورنمنٹ ریٹ مقرر کرے، وہ اپنی مرضی کی قیمت دیتے ہیں۔ اس ملک کے مسائل کا یہ حل نہیں ہے۔ حل تو یہ تھا کہ ملی جلی کو معیشت قائم ہوتی، لیکن نظام میرے دوستوں افسوس ہے تسلسل سے نہیں چل رہا۔ آج ہم صرف تعریفیں کرتے ہیں لیڈروں کی، ان کے لیے شو بناتے ہیں، قربانی کا نہیں دیکھتے کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا۔ قوم اس وقت اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ قوم بہت قربانیاں مانگتی ہے۔ قوم کا ہر شعبہ جو ہے وہ تنزل میں ہے، ہر شعبہ زوال میں ہے۔ صرف معیشت نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہے، اخلاقیات کا کیا حال ہے، تعلیم کا کیا حال ہے، میڈیکل کے شعبوں کا کیا حال ہے، انجینئرنگ کا کیا حال ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میری ذرا آواز تو آپ تک پہنچی ہوگی، لیکن میرا گلا اتفاق نہیں میرے ساتھ کرتا۔ بات یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا بنگال میں، آپ کو پتہ ہے؟ ہمارا آدھا ملک الگ ہو گیا۔ اس وقت کے لیڈر نے، جس نے 90,000 فوجی جوان بغیر کسی شرط کے اور کئی لاکھ مربع میل علاقہ بغیر کسی شرط کے واپس لیا تھا، اس نے سوچا کہ میں جب تک پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہوگا، ہمیں تو یہ روزانہ بلیک میل کریں گے۔ تو دنیا کی تمام طاقتوں نے زور لگایا کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے۔ امریکہ کیا ہے؟ کوئی ملک بھی پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی حق میں نہیں تھا، لیکن وہ مرد مجاہد، جس کو میں اس کو مرد مجاہد کہتا ہوں، اس نے دن رات ایک کر کے پاکستان میں ایٹمی پروگرام کامیاب کیا۔ لیکن اس طاقت نے نہ صرف اس مرد مجاہد کو ختم کیا، اس کے ساتھی جو تھے شاہ فیصل، یاسر عرفات، کرنل قذافی، مجھے رونا آتا ہے ان لیڈروں کو میں نے دیکھا ہے مال روڈ پہ جلوس ان کے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ قیمتی لیڈر ہمارے، ان کو مار دیا گیا۔ لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کب جاگیں گے؟ یہ تنخواہوں کے اضافے یا آپ جو مطالبات لکھے ہوئے یہ معمولی چیزیں، اصل چیز جو ہے قوم کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ قوم کے اندر طاقت نہیں ہے اور لیڈر کے اندر طاقت نہیں ہے تو کبھی آپ کے یہ مطالبات پورے نہیں ہو سکتے۔ مطالبات تو روز ہوتی ہے، زندگی آگے چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے زندگی۔ تو میرے دوستوں، میں زیادہ آپ کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا، باتیں بہت ہیں، میں آپ کو پورا دن بھی بتاتا رہوں تو میری زندگی کا سفر اتنا ہے، 62 سال میری زندگی کا سیاسی سفر ہے، وہ نہیں، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کا یہاں پروگرام ہوگا، سنا ریلی ابھی نکالنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، یہ میری بہنیں بیٹیاں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوں گی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ بابا تو جان ہی نہیں چھوڑتا، تو میں سپیکر پہ زیادہ نہیں رہنا چاہتا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پوری کرے مطالبات، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
اور یہاں اگر کوئی مشکل وقت آئے تو مجھے یاد کرو، میں سب سے آگے ہوں۔ مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم نے مجھے بہت نوازا ہے۔ میں 2 دفعہ پاکستان کا سینیٹر منتخب ہوں، جو پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی ہے۔ اس سے آگے جو عہدہ تھا پرائم منسٹر کا، اس میں لیڈر بیٹھے تھے، میرے مسائل کو میں نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں آنند مجھے کیا، اس قوم نے مجھے وزیر بنایا، میں ان ایوانوں میں بطور وزیر بھی آ کے بیٹھتا رہا۔ میرے اندر کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ قوم کو اتنا تیار کریں کہ بچے ہمارے جو ہیں مستقبل کے وہ بلندیوں کی طرف جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہ سارے یہودی عیسائی اکٹھے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ یہود اور نصارہ دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم پڑھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہ پتہ ہو، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو مضبوط کرے، اور آپ اس قوم کے صحیح معمار بنیں۔ جو دوسرے عملے والے لوگ ہیں، دفتروں والے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تنخواہیں بڑھتی ہیں یہی پارٹی کام آتی ہے۔ بے نظیر ہو، اسمبلی سرداری ہو، میں پیپل پارٹی کا پروپیگنڈا کرنے نہیں آیا، خدا کی قسم، لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تنخواہیں بڑھی، انہوں نے بغیر سوچے 10 کر دی، اتنا بڑھا دو، آپ کو توقع کی ڈبل کر، انہوں نے ڈبل کر، اتنی کر دو، اتنی کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بزنس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ دفتروں کو چلاتے ہیں، زندگی کا سارا پروسیجر مطاعت عملے کے پاس ہے، اوپر والے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نیچے والوں کے مسائل ہوتے کیا ہیں۔ وہ تو بڑے لاڈ میں رہتے ہیں وہاں، یہ آپ کا صرف ہے سارا ملک، اس کے تمام طبقوں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ میں نے سنا ہے 41-42 محکمے جو ہیں وہ اس وقت سارے بھی یک زبان ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے لیڈروں کو کہنا کہ وہ آخری وقت پہ سودے بازی نہ کر جائیں۔ اس وقت ختم ہوتی ہے قوم جب کوئی لیڈر سودے بازی کر جاتے ہیں۔ ہاں، جو مطالبات ہیں سارے بیک وقت نہیں ہوتے، کچھ ہو جائیں، کچھ پھر کریں، کچھ پھر کریں، سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔